بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کس کی امت میں ہیں؟ اے لڑکیوں خاموش نہ ہو رہی ہے، نہ ہو رہی؟ کس کی امت میں ہیں ہم سب؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، سب سے اول اور آخری نبی ہیں، سب سے اول بھی وہی اور سب سے آخری نبی بھی وہی ہے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھو یہ اللہ ہی کا حکم ہے جو آج پنجاب کے لوگ پریشان ہیں، ہے نا؟ سوشل میڈیا پہ خوب ویڈیو آ رہی ہے خوب پریشان، مکان بہ گئے، کتنی بحثیں ایسی چلی گئی، کسی نے اپنے مکان کھو دیے، زمین کی فصل بالکل تیار تھی، فصل برباد ہو گئی۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں پنجاب ایسا شہر ہے، ایسا اسٹیٹ ہے جو کہ اکیلا ہی کئی اسٹیٹوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اتنی فصل ہوتی ہے وہاں۔ مگر اب خود اس وقت پنجاب دانے دانے سے پریشان ہے۔ یہ سب اللہ ہے نا، اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے، اللہ کسی کو لے کے آزماتا ہے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ نے اسی لیے تو ہمیں وہاں دکھایا۔ پنجاب میں دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنے اللہ کو منا لے، ٹھیک ہے؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، اپنی والدہ کا کہنا ماننا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی بولنا بہت غلط ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ اسکول میں جاتے ہو صبح میں، ایک وقت شام میں یہاں اردو پڑھتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ جتنا ہم وقت ہندی انگلش کے کام میں دیتے اتنا ہی وقت ہم اس کام میں دیا کریں۔ قرآن شریف پڑھو گے تو تمہارے کام آئے گا۔ دنیا فانی ہے نا، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، خواہ جانور ہو، انسان ہو، درندہ ہو یا پرندہ، ہم یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آنی ہے۔ تو ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے یہاں جا کر ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر کچھ یاد نہ ہوگا ہمارے؟ قبر میں سوال یہ تھوڑی ہوگا کہ بڑ ایپ فور ایپل، یہ سوال تھوڑے ہوگا۔ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے ہمارا رب؟ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ہاں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم سب ان کی امت میں ہیں۔ تو ہماری زبان پہ قبر میں کب آئے گا؟ جب ہم اس کی رٹ لگائے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اور میں نے بہت سے بچوں کی عادت دیکھی ہے کہ اگر میں بھی اگر ان کے برابر میں نکل کے چلا جاتا ہوں تو وہ سلام نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، یعنی سلام کو پھیلاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی چھوٹا بچہ آ جائے نا تو اللہ کے نبی فوراً اسے سلام کیا کرتے تھے فوراً سلام. بہت سا آدمی سوچتا ہے چل یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں تھوڑی سے سلام کروں گا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. کبھی بھی دوسرے آدمی کو یہ موقع مت دو کہ وہ سلام کرے، بلکہ یہ سوچو کہ فوراً میں اسے سلام کر دوں. ہمیں نماز یاد کرنی چاہیے، ہمارے 8 کلمے یاد ہونے چاہیے. ایمان مفصل اس میں ہے، ایمان اس میں جو چیز ہے ان چیزوں پہ ہمارا یقین ہونا بہت ضروری ہے. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ان چیزوں پر ایمان لانا اور ان کا یقین کرنا ہر ایک کو ضروری ہے. موت بھی آئے گی، ضرور آئے گی یا نہیں؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتابیں کیا ہے؟ چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، جسے ہم تم پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ہے نا، تو کتاب اللہ کی کتاب ہوگی نا. وَرُسُلِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت سارے رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بہت سارے نبی ہیں. وَرُسُلِهِ، اور اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر کر دے. اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے. اللہ کو پر بھل بھی نہیں لگتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت سے علم حاصل کریں. ہے کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں. اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور تمہیں ایک بات اور بتا دوں، جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، اس سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ایسا پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. اور اس کے والد کو کیا انعام ملے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے والد کو سورج سے بھی زیادہ روشن، یعنی سورج کی روشنی دیکھیے تم نے، ہم سورج کی طرف کو اب جا رہے، شام میں مدھم ہو جاتا ہے سورج، جب بھی اس کی طرف کو ہم سے دیکھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے نا، سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا اس کے والد کو کل. اور حافظ قرآن قیامت میں ایسے 10 آدمیوں کو، یعنی اپنے گھر کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کے جائے گا کہ جن پر جہنم بالکل واجب ہو چکی ہوگی، جن پہ بالکل جہنم واجب ہوگی نا. اللہ سے وہ سفارش کرے گا، اے اللہ اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا، اور ان 10 ایسے آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کو اس حافظ قرآن کی سفارش سے انہیں جنت نصیب کر دے گا. جاؤ کہ میں نے تمہیں اس حافظ قرآن کی برکت سے تمہیں بخش دیا. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری چیز ہے. کرو گے یا نہیں؟
زور سے بولو، کرو گے یا نہیں؟ ہاں، نماز پڑھو گے یا نہیں؟ پڑھیں گے نا؟ اور اپنے گھر میں بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ نماز پڑھا کرو۔ کیا کہو گے گھر میں؟ کہ نماز پڑھا کرو۔ ہاں، آگے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔